کو پہچان رہے تھے اور پہچانتے ہوئے اس عذاب میں مبتلا ہو کر وہ روٹی پانی کھا نہیں پائے مائے شرم کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ بھی اپنے دینی بھائیوں کے درمیان میں کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے، کچھ سیکھنے کی سعادت توفیق بخشی۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آج آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھی ہے، اور یہ شہر کے جو حالات ہیں اس پس منظر میں ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ آخر انسان کس انداز میں پیدا ہوا، کس انداز میں وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر کس انداز میں اللہ رب العالمین کے وہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو 3 سوال جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بہت اہم اور بڑے سوال ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان لوگوں سے آپ یہ سوال کر کے دیکھیں کہ آپ کس کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو اور کس کی مرضی سے آپ جی رہے ہو اور کس کی مرضی سے آپ مرو گے۔ اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوا ہے تو پیدائش کا انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیسے پیدا ہوا۔ مرضی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ماں باپ کی مرضی سے، تو وہاں پر بھی آدمی انکار کر دیتا ہے کہ آئے دن سینکڑوں ایسے ماں باپ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو ماں باپ کی مرضی نہیں ہے، ماں باپ ذریعہ ہیں بس۔ ڈاکٹر، وید، تمام کے تمام لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جن کو دیتا ہے اللہ رب العالمین بھرپور دے رہا ہے، اور جن کے یہاں نہیں دینا ہے تو پھر کوئی اس کو پیدا کرنے کی گنجائش اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو انسان کی جب یہ حالت ہے پیدائش میں، اور جب مرنے کے تعلق سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آدمی کب مرے گا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں جب چاہوں مر جاؤں، زہر کھا لوں۔ تو آئے دن کی خبریں ہیں
کہ لوگوں نے خوب زہر بھی کھا لیا، نہیں مر پائے، ان کو کرنٹ بھی لگا، بہت کچھ نقصان ہوئے، بڑے بڑے زلزلے آئے، اور ملبہ جب ہٹایا گیا تو 7 دن بعد 6 دن بعد ایک آدمی زندہ نکل رہا ہے، اور جو پہلے دن نکلا تھا، جو بہت جلد آدھے گھنٹے میں ہی اس کو نکال لیا تھا، وہ نہیں بچ پایا، وہ مردہ نکلا۔ تو موت کا جو تعلق ہے وہ بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ جب حالت یہ ہے کہ پیدائش میں ہماری مرضی نہیں، مرنے میں ہماری مرضی نہیں، تو جینے میں پھر ہم اپنی مرضی کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ دوسرا جو آج کے بیان میں ہمیں آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہماری پیدائش کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مرنا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس زندگی کا جو گزر بسر ہے اس میں ہماری قومیت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم سب سے اعلیٰ، یا ہمارا رہن سہن سب سے اعلیٰ، یا ہماری زبان سب سے اعلیٰ، خاندان، علاقے، ان کی وجہ سے جتنے نقصان ہوئے ہیں وہ گنائے نہیں جا سکتے۔ آج کل کی پوری سیاست صرف اسی زبانی، علاقی اور نسلی عصبیت، ایک دوسرے سے نفرت پر ٹکی ہوئی ہے کہ ہمارا خون اعلیٰ ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے شہر پورے ملک میں جو صرف اسی خون پر بات کرتا ہے کہ ڈی این اے ہمارا یہ ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مذہب کے نام پر بڑی راجنیتی کر رہا ہے، جو کہ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو جاننے کے بعد میں نہ تو کبھی خونی رشتے کو اول درجہ دیا اور نہ کبھی مذہبی رو میں بہہ کر ایک دوسرے کو برتر اور اعلیٰ سمجھ لیا ہو، بلکہ حق اپنی جگہ حق رہا کہ مذہب پر جو مکمل عمل کرے گا وہ اول ہے۔ مذہب کو قبول کر لینے کے بعد میں ساری چیزیں آج کل کی طرح، ساری باتیں، سارے مسائل معاف کر دینا کہ ہمارے مذہب سے ہے، اس کی نئی بھی صحیح، پرانی بھی صحیح۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کی چٹ بھی اور پٹ بھی دونوں طرح صحیح، یہ ہمارے مذہب کا ہے، ہماری پارٹی کا ہے۔ یہ دین اسلام کا رویہ نہیں رہا ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ آدمی کو پرکھا، اس کے عمل کو جانچا، اس کی تحقیق کی، پھر اس کے بعد اس کے فیصلے لیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں سینکڑوں مثالیں ہیں دین اسلام کی تاریخ میں کہ انہوں نے بادشاہ یا خلیفہ کی گدی پر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی عدالت کے کٹخڑے میں نہ صرف کھڑا کیا بلکہ جو سزا عام انسان کی ہوتی ہے وہ سزا اسے بھی دلائی۔ آج کل کے دور میں یہ ہونا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پر یا تو مذہب ہے جو بغیر بنیاد کے اس پر عمل ہو رہا ہے، یا پھر علاقائیت ہے جس کی عصبیت اور نفرت میں ڈوب کر ایک دوسرے پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی شروعات میں یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں یا مومنوں سے، بلکہ سیدھی بات کہی، یا ایھا الناس، اے لوگو، فی ریب من البعث، قیامت کے تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی شک ہے کہ آپ کو کیسے اٹھایا جائے گا، تو پھر آپ کو اپنی پیدائش کے بارے میں، اپنی زندگی کے پروسیس کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو سب آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی جو عصبیت ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ رب العالمین نے پہلا
جو پوائنٹ پیش کیا ہے وہ یہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اے انسان ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، یہ یاد رکھ۔ اور مٹی میں تو جائے یا نہ جائے تو اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کرے یا آگ کے حوالے کرے یا پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دے یا اپنے آپ کو تو پانی کے حوالے کر دے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہم نے تجھے مٹی سے بنایا ہے۔ ثم من نطفہ، اور اس کے بعد میں جو تیرے ماں باپ کا ایک ذریعہ بنایا وہ نطفہ ہے، اس نطفے سے تیری پیدائش کی گئی ہے۔ ثم من علقہ، پھر ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کا لوتھڑا تیار کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے بھی ہیں اور بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں کہ انسان تو بندر سے ہی بنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آیا تو عورتوں کا ملاپ بندروں سے کرایا گیا، اور اس کے بعد میں جس انداز سے بچے پیدا ہوئے تو شرم سے سر اس انداز میں جھکا کہ وہ اپنی رپورٹ کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر پائے کہ یہ اس کا رزلٹ نکلا ہے۔ آپ دیکھیں گے نیٹ پر کھنگال کر تو آپ کو ملے گا کہ کس کس انداز سے لوگوں نے عورتوں کو بندر سے ملا کر اپنے اس وعدے کو اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان بندر کی نسل سے ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی قرآن حکیم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک فلاں قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم تھی، اسے بندر بنا دیا تھا، تو پھر وہاں سے بندر چلے آ رہے ہیں، پھر انسانوں نے ترقی کر لی، اس سے پہلے انسان تھے پھر بندر کی نسل سے ہو گئے۔ بعض لوگ اپنے دماغ میں ایسا ڈاؤٹ، شک پیدا کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کا اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد کہ وہ جتنی بھی وہ قوم تھی، جتنے بھی لوگ تھے جن کو بندر بنایا گیا تھا، ان کی کچھ چیزیں ختم کی گئی تھی اور کچھ چیزیں ان کی بدل دی گئی تھی، جیسے ان کی شکل و صورت بدل دی گئی، مگر ان کا ذہن وہی تھا انسانی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے اور پہچانتے ہوئے اس عذاب میں مبتلا ہو کر وہ روٹی پانی کھا نہیں پائے، مائے شرم کے چلاتے رہے، چیختے رہے، ان کی آواز بند ہو گئی، زبان بدل گئی ان کی، اور وہ 3 سے 4 دن میں اپنی موت مر گئی، وہ پوری کی پوری نسل، اس میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، نہ کسی کا علاج ہوا اور نہ اس کے تعلق سے کوئی تاریخ اس بات کو الگ سے پیش کر پاتی ہے کہ وہ بچ گئے، بلکہ پوری کی پوری تاریخ اس بات کی کہتی ہے کہ وہ 3 سے 4 دن میں وہ اپنی موت مر گئے۔ ثم من علقہ، تو ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کا لوتھڑا اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ ثم من مضغہ، اور پھر اس پانی کے اس گوشت کے لوتھڑے میں جو خون کا لوتھڑا ہے، پھر اس کو ایک ہلکی سی شکل سی دی جاتی ہے، اور پھر ثم من مضغۃ مخلقہ، اور وہ شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک شکل سی اسے دے دی جاتی ہے اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہتا ہے اسے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے 6.5 مہینے میں، 6.25 مہینے میں، 6 مہینے میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور صحیح سالم بچے ہوئے ہیں، کچھ کمزوریاں رہی لیکن بچہ مکمل طور پہ بچہ ہوا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جب تک اللہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں اس گوشت کے لوتھڑے کو باقی رکھتا ہے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ڈیٹ تاریخ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آج بھی اتنی ترقی ہونے کے باوجود مشینے والے یہی بتاتے ہیں کہ ہفتہ لگے گا، کبھی کبھی 20 دن چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 10 دن کا بھی اور تھوڑا انتظار کرنا ہے، اور پتہ چلا کہ دوسرے ہی دن ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس کے بعد نے فرمایا ثم نخرجکم طفلا،
پھر ہم اس کو نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے، طفلا، بچہ نکالتے ہیں، اور یہ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے. اور بچے دل کے سچے، ہمارے یہاں کہاوت ہے. اور آپ جائیں گے پروگراموں میں، دینی پروگراموں میں، تو بعض لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کچھ بچے انوکھے پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے؟ بولے ان کو تو آدھا قرآن حفظ تھا. ایسا بھی کہتے ہیں. پھر ان کی پوجا پاٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، ان سے لوگ مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں، فریادیں بھی ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس دعوے کا انکار کیا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم ماں کے پیٹ سے جب بچے کو پیدا کرتے ہیں تو لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا. وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کس نے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ماں اور باپ کون ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، بولنے سے پہلے بتایا جاتا ہے یہ تیرے پاپا ہے، یہ تیری امی ہے. بار بار بتایا جاتا ہے بولنے سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ جان چکا ہوتا ہے کہ یہی میری ماں ہے اور یہی میرا ابو ہے. اگر کسی بچے کو نہ بتایا جائے تو اسے بالکل نہیں معلوم. اور ایسا ہوا ہے، بہت بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو پالنے سے ہی ان کو گود لے لیا گیا اور ان کو نہیں معلوم. پھر جب بڑے ہو گئے 7-8 سال کے، سمجھدار ہو گئے جب وہ، تب ان کو لوگوں نے بتایا تو اصلی باپ تمہارے ہوئے. اچھا، بولے ہم تو اسی کو جانتے ہیں اپنا ابو. بعد میں معلوم ہوا لوگوں کو. اس کا مطلب بچے کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن اسلام نے اس کے لیے احکام جاری کیے کہ کسی کو گود اگر لے سکتے ہیں تو وہ کس انداز میں لے سکتے ہیں. مثال طور پر ہم نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو اسلام منع کرتا ہے اس بات سے کہ اس کی ولدیت، جو سنوپ ہوتا ہے، جو باپ ہے، اس کو چینج نہ کیا جائے. آدھار کارڈ میں بھی چینج نہ کیا جائے، کہیں پر اس کو بدلا نہ جائے، نہ لکھت میں نہ زبان سے، کہ اس کے ابو وہ ہیں اور گود لے لیا ہے فلاں نے تو فلاں کو ابو لکھ دیا جائے کہ یہ اس کے ابو ہے. نہیں، ابو چینج نہیں ہو سکتے. آج کل تو لوگ بیویوں کا نام اس انداز میں چینج کرا رہے ہیں، ایڈٹ کرا رہے ہیں کہ جیسے کہ شوہر ان کا باپ ہو. آدھار کارڈ میں اس انداز میں چینج ہو رہا ہے. یہ بہت خطرناک پہلو ہے. اسلام نے سرے سے اس بات کا انکار کیا ہے کہ آپ ولدیت کو چینج نہیں کر سکتے. جو باپ اصل ہے وہی باپ رہے گا، چاہے آپ نے اسے پالا ہو، پوسا ہو، کچھ بھی آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہو، مگر باپ باپ رہے گا. باپ کا مقام کوئی دوسرا پالنے والا نہیں لے سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم بچے کو بچپن کے ساتھ میں پیدا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جیسے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور فوراً وہ روٹی مانگنے لگا. ایسے بھی ہم نے کہانیاں سنی ہیں. ایسا نہیں، بچپن ہی میں بچپن دیا اللہ رب العالمین نے. اور ایسا بچپن کہ وہ انسانی شکل ہے، پورا جسم موجود ہے، مگر ابھی عقل نہیں ہے. یہاں تک آپ دیکھیں گے بچہ دیکھتا نہیں ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں، دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں دیکھنا شروع کر. ہر چیز پروسیس کے ساتھ چلتی ہے. چھوٹے بچے کے آنکھ میں آپ انگلی ڈالنے کی کوشش کریں اور ڈال دیں گے، وہ پلک نہیں جھپکے گا. لیکن جیسے آپ دیکھیں گے کہ 1.5 مہینے کا 1 مہینے کا ہو گیا ہے، وہ پلک جھپکنا شروع کر دے گا، اسے دکھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے 1.5 مہینے کا بچہ آپ کا لیٹا ہوا ہے اور وہ تھوڑی دور ہے، جیسے 10 قدم کی دوری پر ہے. آپ اس کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیجئے، بولیے مت، ہنسیے، آواز سے آپ نہ ہنسیں، وہ آپ کی طرف کچھ نہیں کرے گا، اسے اتنا نہیں دکھتا. بھی دھیرے دھیرے اس کی رینج بڑھتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پروسیس کے ساتھ عطا کیا، ظلم نہیں کیا انسان کے اوپر، اور کہا کہ جب یہ عقل پختہ ہو جائے اب اسلام تیرے اوپر فرض. تو جان چکا ہے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے اور تجھے زندگی دینے والا کون ہے، یہ جسم بنانے والا کون ہے، اب اسی کو مان. اب اس میں خاندان کہاں سے آ جاتا ہے؟ میرا خاندان، میرا، آپ کا تو کچھ بھی نہیں تھا. میری زبان، ساری چیزیں اس انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈھال دی جاتی ہیں کہ لوگ پھر اس مذہب کے نام پر بغیر تحقیق کیے اس کو مان لیا ہے، اور پھر اس زبان کے نام پر، اس علاقے کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، مارنے لگ جاتے ہیں، ظلم کرنے لگ جاتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ماں کے پیٹ سے بچے کو بچپن میں پیدا کرتے ہیں. ایک بچپنا ہوتا ہے بالکل, اور بچپنا ہر چیز کا بچپنا, دانت کا بچپنا, آنکھ کا بچپنا, سوچنے کو آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. جیسے کہ مکہ والوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کیسے کریں گے, ہم ایسے کریں گے جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ بولے بغیر لباس کے پیدا کیا ہے, تو ننگے ہم طواف کریں گے, اللہ کے سامنے جائیں گے, ہم ننگے ہی جائیں گے. سوچنے کو آدمی کچھ بھی سوچ لے, اور وہ ننگے طواف کرتے تھے. اگر عقل لگائی جائے تو آدمی کہے گا کہ کوئی برا نہیں ہے بھائی, اللہ کے سامنے کیا شرم, اللہ کے سامنے تو جا رہا ہے, کوئی دوسری جگہ تھوڑے جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, وہاں بھی آپ کو بے حیائی سوچ رہی ہے, کہہ سکتا ہے کوئی آدمی. مگر اسلام نے کہا کہ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو اس نے جینے کا طریقہ بھی نازل کیا ہے. تو سب سے اچھا سوچنے والا کون؟ اللہ. سب سے اچھی عقل اللہ کی. ایسے عقل کی مان لی جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے, ہماری عقل قرآن کو مانتی ہے, حدیث پہ ہمارا عقل لگتی نہیں ہے. ہم قرآن کو مانیں گے, ہماری عقل تو یہی کہتی ہے. اب ان سے پوچھو کہ آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہ ہاتھ پیر کو دھویا جائے, یا جہاں سے آپ کی وضو ٹوٹی ہے وہاں سے دھویا جائے. اسلام تو نہیں کہتا, اسلام کہتا دوبارہ وضو کر لو. عقل کہہ رہی ہے کہ وہاں سے دھو لو جہاں سے وضو ٹوٹی ہے آپ کی, وہاں سے جوڑو بھائی. اسلام کہتا ہے کہ آپ کا جو پیر ہے, موزے پہن رکھے ہیں آپ نے, آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ موزے پر مسح کر لیں. مسح کہاں کریں گے؟ عقل کہتی ہے کہ نیچے گندگی لگی ہوگی تھوڑی بہت تو نیچے ہاتھ پھیر لو. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اوپر ہاتھ پھیرنا ہے, عقل کا نہیں. عقل کی نہیں چلے گی. عقل ہم کس کی مانے بھائی؟ مکہ والے تو کہتے تھے کہ ہم ننگے طواف کریں, اب انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مانیں گے. عقل ہم کس کی مانیں؟ بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے فلاسفر ہیں, سب کی عقل الگ الگ. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو بیماریاں چلی, ان میں آپ دیکھیے علاجوں میں ایلوپیتھک والے آپ کو منع کر دیں گے, بالکل کچھ نہیں کھانا ہے. آپ وید کے پاس جائیے, وہ بولے نہیں یہ تو کھانا ہے, اسی سے طاقت بنے گی, تبھی تو یہ جائے گی بیماری. ایلوپیتھک والے سے آپ پوچھیے, منع کر دے گا بالکل. اسی کے ساتھ آپ اگر ہومیوپیتھک والے کے پاس چلے گئے تو وہ الگ آپ کو پرہیز بتائے گا. عقل ہم کس کی مانے؟ ہمارے پاس تو عقل تھی نہیں. ثم نخرجکم طفلا, عقل نہیں تھی ہمارے پاس. عقل ہوتی تو ہم ایسے بچپن کے ساتھ اس انداز میں پیدا نہ ہوتے. دھیرے دھیرے عقل بنی ہماری. ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر ہم جوان بن گئے, مضبوطی آ گئی. ہر چیز میں مضبوطی, عقل میں, آنکھ میں, زبان میں, دل میں, دماغ میں, پیروں میں, ہڈیوں میں, خون میں, ہر چیز میں پختگی آ گئی. اللہ رب العالمین نے انسان کا پروسیس بیان کیا ہے کہ کس انداز میں ہم نے انسان کو بنایا ہے. ہم جس انداز میں ڈھلتے جا رہے ہیں یا ہمارے بچے ڈھلتے جا رہے ہیں وہ افسوسناک ہے کہ وہ عصبیت کو, اب یہ جس طریقے سے موبائل ہے, اس موبائل نے ایک بڑی بیداری پیدا کی, اور اتنی بیداری پیدا کر دی کہ کئی جگہ پر عقل کا انکار کر دیا. عقل کا انکار کر دیا. بہت ساری جگہوں پر عقل مندوں کا انکار کیا. ہم نہیں مانتے, ہم نے ایسا پڑھا ہے. کہاں پڑھ لیا ہے؟ کتاب نہیں ہے, بس موبائل پہ دیکھ لیا ہے. موبائل آ گیا ہے, بیداری آئی, لیکن یہ نہیں پتا کہ موبائل پہ کون سی چیز اتھینٹک ہوتی ہے اور کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی ڈال دے. تو جیسے بچے کے ذہن میں گود لیے ہوئے باپ نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں, اس کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں یہ میرا باپ ہے, ایسے ہی موبائل نے بغیر کسی ثبوت کے اتنی چیزیں پھیلائی کہ بچے عقل مندوں کا انکار کرنے لگے. اور قرآن حکیم جو سب سے بڑی عقل سکھاتی ہے, انسان کو جینے کا گر دیتی ہے, طریقہ دیتی ہے, اس قرآن حکیم سے لوگ دھیرے دھیرے دور ہو گئے.
تو موبائل نے بچوں کو بہت جلد جوان کر دیا، وقت سے پہلے وہ جوان ہوئے، وقت سے پہلے وہ جانکار بن گئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے لوگوں کے پاس، جن کے پاس تجربے ہیں، ان کے پاس نوجوان اسی لیے بیٹھنا نہیں چاہتے، بولے یہ اولڈ پرانی باتیں کریں گے، یار مزہ نہیں آئے گا نا، ان کو بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں کے جی ہم بہت تیز۔ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی انسانی زندگی ایک دھرے پر آگے نہیں بڑھی ہے، کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کوئی نوجوان سوچے کہ ہم لیٹسٹ طریقوں کو لے کر آگے بڑھ جائیں، ہرگز نہیں۔ اسے پیچھے والے تجربات سے تجربہ لینا ہوگا، اسے اپنے ماں باپ سے، اپنے بزرگوں سے جو ان کے تجربات ہیں ان کو لے کر پھر سبق حاصل کرنا ہوگا، اور پھر سبق حاصل کر کے پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ تو دونوں، جو آپ کے پاس نئے طریقے ہیں ان کو، اور جو پرانے طریقے ہیں ان دونوں کو آپ کو میچ کریں، آپ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اور اسلام کے لیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شاندار قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو دین کے معاملے میں اسے اتنا پیچھے جانا ہوگا کہ وہ اپنی اسلام کو، اپنے طور طریقے کو صحابہ اکرام سے ملا دیں، اور دنیا کے معاملے میں انہیں بہت آگے جانا ہو، ہر لیب میں وہ موجود ہوں، ہر ٹیسٹ میں، نئے ٹیسٹ میں وہ موجود ہوں، اور حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو سبق دیں۔ آپ دیکھیں گے اسپین کی جو ہماری بادشاہت ہے، اموی خاندان نے وہاں پر تقریباً 100 سال حکومت کی ہے۔ وہاں کاغذ، قلم، کتابوں کی پرنٹنگ، ایسی بہت ساری باریک چیزیں ہیں، گھڑی، سب اسی وقت لوگوں کو دی گئی ہیں۔ ٹرانسلیٹ اسی وقت سکھایا گیا تھا۔ سنسکرت وغیرہ میں، عربی کی بہت ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئی، اور آج بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ لا کے فادر کون ہونے چاہیے۔ یہ سب ہمارے محدثین ہیں، اس انداز کے بھی ہیں، جیسے ڈاکٹری میں فادر کون ہے، یہ چیزیں ہمیں کئی مرتبہ پڑھائی نہیں جاتی ہیں، اور زیادہ تر جو بڑے اونچی چوٹی کے ڈاکٹر ملیں گے یا سائنٹسٹ ملیں گے، ان سب کا لنک اموی خاندان اسپین سے ملے گا آپ کو، جس کا اس وقت نام اندلس تھا۔ بعد میں اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پرتگال بن گیا اور ایک اسپین بن گیا، 2 اس کے ٹکڑے ہوئے، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کے ٹکڑے ہوئے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی ہے، پیچھے جانا ہوگا، اس لیے میں نے یہ حوالہ دیا کہ پیچھے جانا ہوگا۔ نوجوان موبائل سے آگے جا رہے ہیں، جائیے آپ آگے، لیکن پیچھے نظر رکھیے آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیچھے سارے قدم کوئی مٹاتے ہوئے آ رہا ہو۔ تو پیچھے جھانکنا بہت ضروری ہے، اور پیچھے آپ کے بزرگ ہیں، وہ آپ کو سماج کی بہت کچھ نالج دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کہیں پر بہک گئے ہوں، لیکن ہر جگہ پر وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اللہ رب العالمین انسان کو طاقت دیتا ہے، اور یہ ایسی جوانی ہوتی ہے، ایسا خون دوڑتا ہے انسان کے جسم میں کہ اس میں پھر وہ کچھ نہیں سوچتا۔ یہاں اتنی جلدی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس جوانی میں کئی مرتبہ دھوکہ کھا کر لوگوں کو سبق دیتا ہے، اور کہتا ہے ارے میں نے بھی ایک جلد بازی میں فیصلہ لے لیا تھا، بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک جوانی تھوڑی سی، اور اس میں وہ کئی دھوکے کھاتا ہے، اور کئی دھوکے کے سبق وہ آس پاس کے لوگوں کو دیتا ہے تجربہ کر کے کہ مجھے بھی ایسا تجربہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی زندگی سے باہر لے جاتے ہیں، موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ ہی لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی انہیں مجبور کرتا ہے، ان کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جلد بازی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں اپنی عقل کو سب سے اونچی ماننے لگ گئے۔ عقل آپ کی اچھی ہے، مگر اس نکیل جو یہ عقل ہے آپ کی، عقل کی جو نکیل ہے، یہ آپ کو قرآن حدیث کے حوالے کرنی ہوگی، ورنہ آپ کا ذہن کہے گا کہ خانہ کعبہ میں ننگے طواف کریں گے، اور قرآن کو ہم مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے۔ عقل آپ کی کچھ کہنے لگے گی،
حدیث آپ نے نہیں پڑھی، قرآن مجید کو آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ کہیں گے کہ فلاں شاہی مسجد ہے، اعتکاف تو وہیں ہونا چاہیے، میں اعتکاف کرنے وہیں جاؤں گا۔ ثبوت کیا ہے؟ عقل ہے۔ ہمارے شہر میں چھوٹی سی مسجد ہے، وہ جامع مسجد ہے، وہ انڈیا کی ٹاپ 10 میں مسجد آتی ہے، وہاں جا کر، وہاں تو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس مسجد میں جا کر میں اعتکاف کروں گا۔ اور لوگ کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں یا مسجد رشیدیہ ہے اس میں بھی جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں لوگ، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں اعتکاف کرتے ہیں۔ صاف حدیث ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ اگر کسی نے سفر کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی نیت سے کیا تو یہ گناہ ہو جائے گا، اور آپ طواف کرنے جا رہے ہیں تو ثواب کی نیت ہے۔ دین کے اندر نیا معاملہ آپ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے 3، آپ 4 نکال رہے ہیں، بولے ہماری ایک مسجد رشیدیہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے تو مسجد رشیدیہ چھوڑی، کچھ ابدالوں کے گھر ہیں، انہی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کے پڑوس میں بھی ایک شہر ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہیں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، گھر میں جا کر، بولے یہ ابدال کی یہاں برکت موجود ہے۔ آپ کے شہر سے بھی جاتے ہیں۔ تو ثم لتبلغوا اشدکم، پھر جوانی دی جاتی ہے انسان کو، اور اس جوانی میں وہ ایسے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری قوم جلے گی، میری قوم کو نقصان ہوگا، بس مجھے تو بس ایک پوجا کرنی ہے عیدگاہ میں آ کر۔ یہ جوانی کا تو فیصلہ ہے۔ اب اس کے پیچھے بینک بیلنس ووٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو جوانی کا ہی، نہ اس نے بچوں کی، نہ کاروبار کی، نہ آس پاس کے رہنے والے بہت سارے سکھ ہیں، مسلمان ہیں، بہت سارے ہندو بھائی ہیں، بہت سارے کچھ بھی نہیں ہیں، کامریڈ ہیں، سب کے لیے پریشانی کھڑی کر دی۔ یہ جوانی کے فیصلے ہیں۔ تو جوانی کے جو فیصلے ہیں، ان جوانی کے فیصلوں میں آپ کو مرہم برابر لگانا ہے بزرگوں کا، اور سب سے بہترین یہ قرآن حکیم جو آپ کی عقل کو پختہ کرتی ہے، آپ کو صبر کا ایک بہترین سبق پڑھاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ صبر کتنا بڑا اور کتنا اہم یہ فائدے مند ہے، اور صبر سے لوگوں نے کن کن چیزوں کو جیتا ہے۔ ہر چیز میں ایک صبر ایک پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں پر فیصلہ بہت جلدی لینا پڑتا ہے، اور کہیں پر ایک لمبا صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صبر کیا، مکمل دعوت دی مکہ المکرمہ کے اندر، لیکن آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ ہر چیز پر صبر نہیں کیا گیا۔ فیصلے لیے گئے، فیصلہ لینے کی جگہ بھی بنائی گئی۔ تو ہر چیز کا ایک الگ انداز اور ہر وقت کا ایک الگ الگ فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں مولانا فیصلہ ہی نہیں لے رہے۔ ہر چیز کا ہر وقت کا الگ انداز ہوتا ہے فیصلہ لینے کا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی منٹ میں ہر فیصلہ لے لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کیسے کیسے آپ نے فیصلے لیے ہیں، کتنے کتنے ٹائم میں لیے ہیں۔ ہر چیز کا فیصلہ فوراً نہیں لیا جاتا ہے، اب چاہے وہ اس کا رزلٹ نتیجہ کیسا بھی رہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى، رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو اس جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، اور ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان پھر دوبارہ بچپنے کو پہنچ جاتا ہے۔ جسم بڑا ہے، عقل چھوٹی ہو گئی، چارپائی بڑی چاہیے، مگر سب کچھ اسی چارپائی پہ ہو رہا ہے۔ جس سے پہلے بچپن پہ اس پہ پیشاب کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، جس طریقے سے اسے کپڑے پہناتے تھے آج بھی اسی انداز میں پہنا رہے، بچپن میں جس انداز میں کھلاتے تھے اسی انداز میں آج بھی اسے کھلا رہے ہیں۔ اس انداز میں بچپن میں اسے اٹھاتے، پکڑ کر لے کر چلتے، آج بھی ایسے ہی اٹھا کر اسے پکڑ کر لے کر چل رہے ہیں۔ پوری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ من یرد الی ارذل العمر، ایک گھٹیا قسم کی عمر کی جانب اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ اور جب جب انسان نے اس بات کو بھولا ہے اور اس طریقہ کار سے منہ موڑا ہے، تب تک پوری انسانیت کے لیے وہ سر درد بن گیا ہے۔ بڑے
نقصان کا باعث بنا ہے، بڑے نقصان کا ذریعہ بن گئے ہیں لوگ. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. رب العالمین فرمائے علم دیا تھا ہم نے اسے جوانے میں، اسے واپس لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی تمام لوگوں کے لیے کہ اس گھٹیا عمر سے پناہ مانگے اللہ رب العالمین کی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. ایک دوسری اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من ان ارد کہ مجھے لوٹا دیا جائے گھٹیا عمر کی جانب اور میں دوبارہ سے محتاج ہو جاؤں. بچپن کی محتاجگی الگ ہے اور بڑھاپے کی محتاجگی بہت الگ ہے. یہ جو پورا جو انداز میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کیا ہے یہ سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 5 ہے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کی ہے، وہ مثال بہت اہم ہے. فرمایا رب العالمین وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا. جیسے آپ کی زندگی کا پروسیس بیان کیا گیا ہے ایسے ہی اے لوگوں زمین کی طرف دیکھو. وَتَرَى الْأَرْضَ زمین کی طرف دیکھو. حَامِدًا بنجر پڑی ہے، وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، کچھ نہیں اگ رہا ہے، اس میں پودا نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی کوپل نہیں ہے، بالکل سوکھی پڑی ہوئی ہے زمین. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. ہمارا حکم آتا ہے آسمان سے پانی برستا ہے اسی بنجر زمین پر جس میں کچھ نہیں تھا، لوگ چل رہے تھے. اہتزت وربت وانبتت. اور جیسے ہی پانی پڑتا ہے زمین اسے اندر جذب کرتی ہے، اندر سے ایک نیا تازہ پودا نکلتا ہے. بنجر زمین ہے، کھیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، باغ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن عام جو پکے رستے ہیں ان میں آدمی چل رہا ہے. بارش ہوئی 2 دن تک، 1 دن تک، آپ بارش زیادہ ہو گئی 1 گھنٹہ ہی ہوئی، لیکن آپ راستوں میں جا نہیں پائے زیادہ. 2 دن بعد اس راستے سے جا رہے ہیں آپ، نئے نئے پودے نکل آئے اسی راستے میں جہاں ذرا سی مٹی تھی. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا. رب العالمین فرما رہا ہے ایسے ہی بنجر زمین ہو جائے گی اور اے انسان ہم تجھے نکالیں گے. ایسے ہی جسے یہ پودے نکل رہے ہیں تو اس پودے کو، اس زمین کو، اس پودے کی جگہ کو 2 دن پہلے دیکھتا، 1 گھنٹہ پہلے دیکھتا جب بارش نہیں ہوئی تھی تو کہتا کہ کوئی سائنٹسٹ ایسا ہے ہی نہیں جو یہاں پودا پیدا کر کے دکھا دے، پودا نکال دے یہاں سے ہرا ایک دم، ایسا کوئی نہیں ہے. اور اس زمین کو آپ وہاں سے کھرچ کر ہلکی پھلکی مٹی کو جس میں ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے پتھر ہیں اٹھا کر بھی لے جاؤ، کسی لیب میں دکھاؤ کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کو پاگل سدھ کر دیا جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے، یہ مٹی کیسی ہے، کھیت کی مٹی لاؤ تو اسے ہم چیک کر کے بتائیں. آپ یہ آپ کے درمیان کی باتیں ہیں. رب العالمین فرما رہا ہے کہ اسی انداز میں کل روز قیامت آپ کو اٹھایا جائے گا انسان. اس لیے اپنی پیدائش اور اپنی آخرت پر کڑی نظر رکھ. تو اپنی زندگی میں کبھی غرور اور گھمنڈ کا شکار نہ ہوگا. اپنی زبان پر زباندانی کا دعویٰ نہ کرے گا. اپنی خاندان کی بڑھوتری پر، برادر کے نام پر اچھلے گا نہیں. اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. ہر چیز سے اللہ رب العالمین نے سبق نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. عصبیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عصبیت ہے یہ انسان کو دور جاہلیت میں لے جاتی ہے. اس وقت ایسی باتیں ہوا کرتی تھی جب اسلام نہیں تھا، قرآن ان کے درمیان میں نہیں تھی، اسلام کی باتیں ان کے درمیان میں نہیں تھی، تو انسان ایسی عصبیت کی باتیں کرتا تھا. لیس منا من دعا الی عصبیہ. اور انسان رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے. کوئی کہے کہ ہمارا خاندان اچھا ہے، ہماری زبان اچھی، ہمارے ساتھ جڑو، ہم اچھے ہیں، ہماری پارٹی اچھی، اس طریقے کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
اور ہم میں سے نہیں ہے جس نے عصبیت کے خاطر کسی کا قتل کر دیا۔ یہ جتنے بھی ایسے فتنے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے شہر میں ابھر رہا ہے، یہ سارے کے سارے عصبیت کے نام پر ہیں، چاہے مذہبی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے قومی عصبیت ہو۔ عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ برابر کے آدمی کو برابر نہیں کر پاتے ہیں، ہے آپ کے برابر کا نوجوان آپ کی گلی کا، مگر اگر آپ کے سامنے کوئی کہہ دے ذرا وہ نوجوان اچھا شریف ہو گیا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ شاید میری بے عزتی کر رہا ہے، میں بھی تو شریف ہوں۔ برابر نہیں چاہتے آپ، برابر کا لیول نہیں۔ یہاں تک کہ صحت کے بارے میں بھی آپ کے سامنے تعریف کر دے کوئی تو آپ فوراً کہتے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں پلٹ کے اب میں بھی 2-3 سال بیمار رہا لگاتار، ورنہ میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ آپ کو کہاں، وہ تو اس نوجوان کی بات ذکر کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ وہ اللہ نے اسے کیا تندرستی اور صحت دی، وہ آپ کے سامنے ذکر آ گیا، بس آپ کیا کر گئے، آپ کی گلی کا ہے اپنے اوپر لے گئے۔ عصبیت اسی کا نام ہے، ہر چیز میں عصبیت۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا اگر آپ کے پاس دین ہوتا، ماشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اللہ نے اسے نور بھی دیا ہے، طاقت بھی دی، جسم بھی دی ہے، اللہ اسے مضبوطی دے اور مزید اسے طاقت دے، آپ یہ کہتے تو فرشتہ کیا بولتا، اے اللہ یہ جو بھائی ہے یہ اپنے بھائی کے لیے ایسی سی دعائیں دے رہا ہے، اللہ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بھی دے دے، تو کس کی دعا قبول ہوتی، آپ کی کہ فرشتے کی؟ یہی تو دین نے سکھایا کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، جب وہ دعا مانگتا ہے کسی اپنے بھائی کے لیے تو فرشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں فرشتوں کی دعا بھی لینی ہے، اور فرشتوں کو اگنور کیا، اپنے آپ کو اگنور کیا، اور اپنے آپ کو اتنا ختم کر دیا کہ جب اس کے سامنے اس کی بات آئی تو اگر وہ شریف آدمی ہوگا تو کہے گا ہاں مجھے معلوم ہے وہ میری برائی کرتا ہے لیکن رہنے دو، چھوڑو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں ہماری سماج کی، انہیں ہمیں ختم کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ سبق لینے کا مقام ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ، اور جس نے عصبیت کے نام پر قتل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ولیس منا من مات علی عصبیہ، اور عصبیت کے نام پر کسی سے جھگڑا کر کے مار دیا اس کو تو وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے سے الگ کر دیا ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ لوگ اسے اسلام کا طریقہ بتائیں لیکن طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ بہت الگ ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، وہ امن سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تھی آج ہمارے ذہن میں، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے شہر کی فضا کو ہموار کرنے اور امن و سکون کا ماحول بنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے نوجوانوں کی قدر کرنے، اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں عصبیت جیسے برائی سے اور عصبیت جیسی خونی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں اسلام کے دائرے میں رہنے اور جینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں قرآن اور حدیث کو تھامنے، اس پر عمل کرنے اور فتنہ اور فساد سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔